کئی دفعہ پڑھنے پر چیز نہیں کھلتی اور دوبارہ پڑھی ہے تو کھل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے تازہ ہی مزہ دے گا۔ ایک تو مزاج علمی بنائیں، دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلیور کرنے کا مزاج ہو، دینے کا مزاج ہو۔ امت مسلمہ دیتی ہے، یہ کشکول طلب دراز نہیں کرتی۔ دکھ سنانا ہر وقت یہ مزاج پیدا کرنا کہ بڑی غریبی، بڑی آزمائش، بڑی پریشانی ہے، اس سے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس طرح کی ہو کہ کوئی سیکھ لے، کوئی سمجھ لے، کوئی اس کے اندر چیز پیدا ہو جائے۔ اپنی خودی کو، خودداری کو بیدار رکھنا اور کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا، اسے پہچان لیا، فرمایا تو فلانا فلانا یہودی نہیں؟ یہودی۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ فرمایا بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا ہوں، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمائی نہیں کر سکتا، تو جزیہ تو دینا ہوتا ہے نا، تو میں کچھ خیرات کٹھی کرتا ہوں، تو کچھ اپنے اخراجات دیکھتا ہوں اور کچھ میں جزیہ دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس کو پکڑ کے لائے وزیر خزانہ کے پاس، فرمایا جب تک یہ بندہ ٹھیک تھا میں جزیہ دیتا تھا، اب جب تک یہ بیمار ہے اسلامی حکومت اسے ماننا، اس کے خرچہ دیا کرے گی۔ یہ امت تو دینے والی ہے، اس کو مہانہ کچھ ہم دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے ساری عمر جزیہ دیا تھا، قریب رہے تھے، وہ اثر نہیں ہوا، اور حضرت عمر کی یہ بات ایسی اثر کر گئی، میں نے کہا حضور یہودی بن کے ضرور میں نے خیرات لینی ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑے نا، مجھے کلمہ پڑھائیں، ہم اس مسئلے کو ہی ختم کریں، یہ تفریق ہی ختم ہو۔ امت تو دیتی ہے، امت تو بانٹتی ہے، امت کے اندر تو جذبہ ہوتا ہے۔ ایک پیشہ برا ہے جوانوں، یاد رکھنا، ایک پیشہ برا ہے، اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے، جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بادشاہ آدمی ہے، اس نے اعزاز کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب شام کو بندہ اپنی دکان بند کرے اور پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ گنے، اور پھر ان میں سے نا میں نے دیکھا ہے غریبوں کو، کہتے ہیں جی میں نا جی وہ جو 50 روپے روز دے رکھے نے اللہ دی راہ تے دینے نے، اور پھر اس میں سے وہ تھوڑے سے جب بچا کے کہتا ہے نا کہ آج میں نا مطلب 4 پیسے زیادہ ہیں، آج گھر پھل بھی لے کے جانا ہے۔ وہ جو ذائقہ ہے اسے کبھی محسوس کرو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھایا کرتے۔ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مشقت کا مزاج بنائے، طبیعت بنائے، مشقت کی ذہن بنائے۔ ہمارے ہاں تو اب جناب وہ جدوجہد کا شوق نہیں، طبیعت نہیں، پڑھنے لکھنے تک کو لوگ بس ٹھیک ہے، برکت سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ امت اگر چاہتی ہے نا عروج پائے، تو پھر امت کو چاہیے کہ تھوڑا اتفاق کا بھی مزاج پیدا کرے۔ ہمارے ہاں نا فروعی مسائل میں بھی اتنا اختلاف ہے، اتنا رٹا ہے، کوئی بندہ دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جھگڑا ہی جھگڑا، بحث ہی بحث۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں اور چاروں کا مزاج مختلف ہے، چاروں کی پارٹیاں مختلف ہیں، چاروں کی سیاست مختلف ہے، چاروں کا مزاج مختلف ہے۔ کسی خاندان میں اتفاق نہیں رہا، کسی قبیلے میں اتفاق نہیں رہا، کسی گروہ میں جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ملکوں میں ماحول اتنا عجیب۔ یہ میرا وطن ہے پاکستان، جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ پوچھتے ہیں اس لیے تمہیں وطن بنا کے دیا تھا؟ وہ جو ہجرت کر کے آتے رستے میں قتل کر دیے گئے تھے، وہ سوال تو کریں گے نا قیامت کے دن کہ یہ حال کیا تم نے وطن عزیز کا، یہ کیفیات تم نے کی لوگوں کی، کوئی حال ہی نہیں۔ کبھی کوئی کسی کے خلاف بات ہے تو کبھی کوئی رسہ کھینچ رہا ہے تو کبھی کوئی کسی کے پاؤں کھینچ رہا ہے۔ خدا رہا کوئی استحکام، لوگ جوڑتے ہیں، بڑوں کا کام ہوتا ہے قوم کو جوڑنا، ان کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا، ان کی فکر کو مجتمع کرنا۔ رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات ہے؟ زندہ لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، زندے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسرے پہ مسلط کرنا، تھوڑا سننے کا بھی حوصلہ پیدا کرے تو کچھ اتفاق کا مزاج۔
کچھ تھوڑی دوسروں کی تعریف، کچھ تھوڑا کسی اور کو بھی قبول کر لینا، تھوڑا سا کسی اور کے بارے میں بھی کبھی اچھی رائے دے لینا، کبھی کہہ لینا کہ نہیں فلانا 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 آدمی. جب لوگ بخیے ادھیڑ رہے ہوتے ہیں نا، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، فلانا بھی برا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں یار تم نے اتنی جلدی کر دی سب کو برا کہنے کی، تمہیں پتہ نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کہتا ہے میں نے تو بڑا سونا انسان بنایا ہے اور تمہیں کسی میں اچھائی نظر نہیں آ رہی. اور امت وہ ہے جو رسول رحمت کی امت ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، کچھ اتفاق. امت مسلمہ جب تک متفق نہیں ہوتی اپنی عزت کو کبھی بحال کر سکتی، جب تک ان کا اور اتفاق چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے مفادات، جب تک یہ اتفاق نہیں پیدا کرتے اتنی دیر تک آگے بڑھا جا سکتا. اور پانچویں بات، جب تک مسافر منزل پر پہنچنے کی تڑپ نہیں نہ پیدا کرتا اتنی دیر تک منزل اس کے قریب نہیں آتی. اس امت کی منزل ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس امت کی منزل ہے دنیا کو خیر کا پیغام دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کی منزل ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہو نا جی، تو بندہ رستے میں قیام مختصر کرتا ہے، ضرورت کا کرتا ہے، بلا وجہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتا. وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، آگے نکلنا ہے. وہ ادھر ادھر زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتا، اس کو اپنے وقت پر پہنچنا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سفر جلدی ختم ہو. منزل مقصود جب لوگ طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں کہ منزل ملے. منزل میں کیا کروں، کیسے عرض کروں، ہمارے ہاں لوگوں نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا. منزل پیسے کو، شہرت کو، دولت کو بنایا. ہماری منزل تھی کہ ہم نے دنیا میں خیر پھیلانی ہے، ہم نے حق کی اذانیں دینی ہے، ہم نے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ اگر تم نے خیر سیکھنی ہے تو دروازہ رسول پہ آؤ صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن ہمارا تو گھر کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہو رہا، ذاتی رٹے ہی نہیں ختم ہو رہے، ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل نہیں ہمیں پیس کے رکھ، باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں. بڑی سوچیں. اقبال کہنے لگے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہنے لگے مسئلہ تو یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ لٹ گیا. امت بکھر گئی، ٹوٹ گئی، اور احساس بھی نہیں کہ ٹوٹ گئی. کچھ کوشش، کچھ جد و جہد، کچھ آگے بڑھنا، کچھ ہمت کرنا، کچھ تھوڑا سا منزل کی طرف سفر کرنا کہ ہم اپنا جتنے لوگ آئے نا امت مسلمہ میں انہوں نے خیر میں اپنا حصہ ڈالا. حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب معاذ بن جبل، حسنین، کریمین. آگے آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، اعلیٰ حضرت بریلوی. آپ دیکھیں لوگ اپنے اپنے دور میں اپنا حصہ ڈالا. وہ دین کا پیغام دور کے تقاضوں کے مطابق سناتے گئے. اگر وہ پیغام بغداد آیا تو غوث پاک نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام اجمیر آیا تو خواجہ معین الدین نے ممبر سجا لیا، اگر وہ پیغام پاک پتن آیا تو بابا فرید ممبر پہ بیٹھ گئے. دنیا کو اللہ نے سکھا دی. اگر وہ پیغام لاہور آیا تو سید حجویر مخدوم امم، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصہ پیر کامل کامل آرا، رہنما وہ اذانیں دیتے رہے، اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے رہے. اب میری اور آپ کی باری آئی. سو کے وقت نہ گزار دینا، دیکھنا سوتے سوتے اسرائیل نہ آ جائیں، دیکھنا کھانے پینے کے سفر میں ہی زندگی تمام نہ ہو جائے، دیکھ لینا پروگرام بناتے بناتے ہی سانسیں ٹوٹ نہ جائیں. اقبال تڑپ کے کہنے لگے، حضور کی بات کہنے لگے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ بلندی دین کے لیے، سربلندی مذہب اسلام کے لیے. اپنے اندر جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ جدوجہد پیدا کرے. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کی ہے کہ اپنے اندر دین کا شعور بیدار کرے.
علم دین کا مزاج بنائیں، بادشاہی میں فقیری کی طبیعت پیدا کریں، امت کو جوڑنے کی بات کریں، کم از کم فروئی اختلافات کو تو چھوڑیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، آگے بڑھے۔ ایک بندے کو نمازی بنا سکتا ہے تو اسے بنائے، ایک کو قرآن مجید کی تعلیم کے قریب کر سکتا ہے تو کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ گناہ، یہ میل کچیل، یہ مومن کی شان ہی نہیں، مومن کا کردار، اس کی عظمت اس کے نام سے واضح ہے۔ حضور والے جو ہیں وہ تو لفظ سے واضح ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علینا الا البلاغ المبین۔